بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسٹلیشن کالم کی مینٹیننس کیسے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے دوستوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جب بھی ہم کسی بھی ایکوپمنٹ کی مینٹیننس کرتے ہیں تو جب تک ہم وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کام نہیں کر لیتے تو ہمیں جو ہے اس کے بارے میں 100% کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ لیکن دوستوں میں آپ لوگوں کو انٹرویو کے حوالے سے جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں وہ لازماً کلیئر کروا دوں گا۔ تو دوستو جب بھی ہم کسی بھی اپنے ایکوپمنٹس اسٹیٹک ایکوپمنٹس ہو یا ہمارا روٹری اس کی مینٹیننس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے دوستو ہم اس کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو انلیٹ آ رہی ہوتی ہے اور جو آؤٹ لیٹ وہ دے رہا ہوتا ہے اس کو بلائنڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہمارا ہوتا ہے جب بھی ہم نے یہ آئسولیشن کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے ہمارا تو ہم نے اس کے اندر انٹری کرنی ہوتی ہے۔ تو دوستو انٹری کے لیے کالم کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے کنفائنڈ سپیس۔ کنفائنڈ سپیس کے لیے دوستو سب سے پہلے اس کا گیس ٹیسٹ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اس کے اندر ہوا کا نظام موجود ہو اور زہریلی گیسوں کی مقدار جو ہے وہ نہ ہو۔ اس کے بعد دوستو ہم جو ہے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ پری انسپیکشن ہم اس سے پہلے کروا لیتے ہیں۔ دوستو جب بھی کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے پری انسپیکشن کروا لیتے ہیں ہم۔ پری انسپیکشن کرانے کے بعد دوستو ہم نے جو چیزیں کالم کے اندر سے نکالنی ہوتی ہیں ان میں سے ہمارے چمنی ٹریز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دوستو جو ماسٹر پیڈز وغیرہ ہوتی ہیں ہم نے ان کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ دوستو جب بھی ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں، یعنی جب بھی ہم کالم کا مین وے کھولتے ہیں تو ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹاپ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو ان کو نکالنے کے بعد دوستو ہم جو ہے اس کو سٹیپ وائز یعنی ٹاپ سے شروع کریں گے اور باٹم کی طرف چلتے جائیں گے۔ اس کے بعد دوستو جب ہم یہ سارے انٹرنلز نکال لیں گے کالم کے اندر سے تو پھر ہم جو ہے کالم کے شیل جو ہوتے ہیں دوستو ان کی NDT، اس کے علاوہ میگنیٹک پارٹیکل ٹیسٹنگ MPD اور دوستو UT مطلب بہت سے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں جو کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتے ہیں دوستو وہ ہم نے کرانے ہوتے ہیں۔ اور جو مٹیریل ہمارا باہر موجود ہوتا ہے دوستو ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کسی ہماری ٹریز کو، اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے ڈومسٹر پیڈ ہیں ان کو زنگ لگ گیا تو دوستو وہ ہم نے ریپلیس کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی دوستو جو ہمارے کالم کے اندر کوئی زنگ وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ ہم نے پہلے بفنگ سے اتارنا ہے، اس کے بعد اس کی انسپیکشن کرانی ہے ٹیسٹنگ کے ذریعے، اور جو ہم نے انٹرنلز باہر نکالے ہوتے ہیں دوستو ان کو بھی ریپلیس کر کے انسپیکشن کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم نے ان کو ری فکسنگ کرنا ہوتا ہے، یعنی جو بھی ہمارا مٹیریل جو بھی ہم نے پارٹس باہر نکالے تھے دوستو اس کو ترتیب کے ساتھ ہم نے ری فکس کر دینا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دوستو جب ہم نے ری فکسنگ کرنی ہے تو ہم نے ہمیشہ باٹم سے شروع کرنا ہے۔ یہ سوال بھی لازمی پوچھا جاتا ہے کہ جی اب اپنے ری فکسنگ کرنی ہے تو آپ نے ترتیب کون سی رکھنی ہے۔ تو دوستو اس کے لیے ہم نے جب بھی ری فکسنگ کرنی ہے تو ہم نے ہمیشہ باٹم سے ٹاپ کی طرف جانا ہے۔ جب دوستو یہ ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو دوستو ہم نے اس کا لیک ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے، یعنی سیل پان کا، اس کے علاوہ چمنی ٹرے، یعنی جو بھی ہم نے وہ کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے وہ ہم نے ان کو لیک ٹیسٹ کروا دینا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم نے جو ہے اس کی مکمل چیکنگ کروا کے ایکوپمنٹس کو باکس اپ کرانا ہوتا ہے۔ جب بھی دوستو آپ نے باکس اپ شروع کرنا ہے تو دوستو اس میں ایک ریپریزنٹیو پرسن یعنی کلائنٹ کی طرف سے ایک ذمہ دار بندہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، اس لیے ریپریزنٹیو پرسن وہاں پہ لازمی ہونا چاہیے جو کہ کلائنٹ کی طرف سے ہو۔ اس کے بعد دوستو اس کے دوران آپ نے جو ہے باکس اپ کرنا ہے۔ باکس اپ کرنے کے بعد دوستو اینڈ پہ آپ لوگوں نے جو ہے مین وے باکس اپ کر دینا ہے۔ مین وے باکس اپ کر کے دوستو آپ نے جو ہے ڈی بلینڈ آل شیل اینڈ نوزل، یعنی ان کی تمام جو آپ نے شیل اور نوزل تھیں دوستو اس کو آپ نے ڈی بلینڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے جو اپنا ایکوپمنٹس جس کی مینٹیننس کی ہے آپ نے اس کو کلائنٹ کے ہینڈ اوور کر دینا ہے۔ کلائنٹ کے ہینڈ اوور کرنے کے بعد دوستو جو بھی ہو وہ کلائنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کا کام ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستو جب بھی آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں، جب وہ آپ کنفائنڈ سپیس میں انٹری کرتے ہیں تو چند سوالات پوچھے جاتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے سوال یہ ہے دوستو کہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ آکسیجن کی کتنی مقدار ہونی چاہیے یعنی کنفائنڈ سپیس میں، تو دوستو یہ 19 سے 20% ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ بعض اوقات پوچھ سکتا ہے سپروائزر وغیرہ کا، اگر آپ انٹرویو دینا جائیں تو وہ پوچھ سکتا ہے جی وہاں پہ مین پاور کتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے بتا دینا ہے کہ دوستو وہاں پہ تقریباً میکسیمم 5% ضرورت ہوتے ہیں، کیونکہ دو کالم کے اندر ہوتے ہیں، 2 اس کے باہر ہوتے ہیں، یعنی جو ڈومسٹر پیڈ وغیرہ جو ہم انٹرنل نکال رہے ہوتے ہیں وہ آگے سے لے لیتے ہیں، اور ایک بندہ آپ کا سٹینڈ بائی ہوتا ہے، یعنی جو آپ کا SBM ہوتا ہے یا اس کو ہول واچر کہتے ہیں دوستو۔
تو دوستوں یہ تقریباً مینٹیننس میں تقریباً ہفتہ لگ جاتا ہے. میں نے کوشش کی آپ کو مین پوائنٹ کلیئر کروا دیے. اور اگر کسی بھی میرے دوست کے پاس اضافی ایکسپیرینس ہے تو دوستوں وہ اپنے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.